اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں سچے حقائق کا بیان ہے۔ رسول چنے ہوئے انسان، منتخب انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے بارے میں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ رسولوں میں سب ایک برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں بات ہے فضیلت کی۔ فضل کے معنی بزرگی کے ہیں، یعنی ایسی صفت جس کی وجہ سے انسان دنیا میں مدح و ثنا کا مستحق ہو اور آخرت میں اجر سے سرفراز ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں میں منتخب کیا مسلمان سے ضبط نہیں ہو سکا۔ اس نے یہودی کے چانٹا مارا اور بولا، کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ یہودی نے اس کی شکایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کا حق پر ہونا۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا، میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوشی نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3408 نمبر پر۔ رکوع نمبر 2۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے بنیادی عقیدے توحید کے موضوع پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سیدنا عمر کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے بزرگ آیت کون سی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ ابن مردوہ کی روایت ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات ہے اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے عقائد باطل ہیں۔ تو یہ بڑی شان اور بڑی عظمت والی آیت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بندہ کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے یعنی ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہوئے یہ کہے ایمان اور یقین کے ساتھ لا الہ الا ہو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا ہو کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندہ زمین پر ہو، آسمان کے دروازے کھلے ہوں تو ان دروازوں سے کیا گزرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی کی 3824 نمبر روایت ہے۔ ایک بہت ہی اہم روایت اس حوالے سے آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری کی 7426 نمبر روایت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی اپنی پریشانی میں یہی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی تاثیر رکھتی ہے، آپ اس دعا اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اسے پریشانی کے وقت پڑھ کر دیکھیے، آپ کے دل سے پریشانی کا ہر اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کی زندہ مثال ہم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسلام کے احکامات اور ان پر عمل پیرا کروانے کے بارے میں کتنے شدت پسند تھے۔ سیدنا عمر کا ایک غلام اسبق نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ سیدنا عمر ان کے سامنے اسلام پیش کرتے، ہر بار وہ انکار کرتا تو آپ کہہ دیتے، خیر تیری مرضی ہے، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی دین کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک جبر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس وقت کوئی دین قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کروا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام میں تعزیرات بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ماں باپ جیسی محترم اور شفیق ہستیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، کیونکہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر امید ہے کہ اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ دین قبول کرنے کے بعد پھر دین پر عمل پیرا ہونا یہ لازمی بات ہے، اس وجہ سے اس معاملے میں زبردستی ہوگی۔ اور بہت پیاری آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے،
وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سورہ الاعراف میں اس آیت کے حوالے سے ہمیں ایک اور خبر بھی ملتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً میرا ولی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی اصلاً وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ کوئی اگر اپنے گناہوں پر قائم رہے، اندھیروں میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر اپنے گناہ پر اصرار کرے، اندھیروں کا ساتھی، اندھیروں میں ہی رہنا چاہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ولایت نہیں ہے۔ سیدنا برا نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہارے لیے کوئی عزا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 4043 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ جن کا ولی بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے۔ یہ اندھیرے جہالت کے ہیں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے۔ صحیح حدیث میں ہے تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر طوق و سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک اندھیروں کا تعلق ہے تو وہ کفر، باطل، شرک، وہ تمام تر نظریات جو اسلام نہیں، جو اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں، وہ اندھیرے ہیں، چاہے شکوک کے اندھیرے ہوں، چاہے شبہات کے اندھیرے ہوں یا شہوات کے۔ اور اس کے مقابلے میں روشنی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے۔ نور سے مراد ہدایت ہے، اور آپ ہدایت کے بارے میں جانتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے نفع مند علم کی بھی توفیق دیتا ہے اور عمل صالح کی بھی توفیق دیتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ وہ کون تھا؟ عراق کا بادشاہ نمرود۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو پھر تم اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اور اس بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ حکومت پا کر اس میں رعونت اور سرکشی آ گئی تھی، اسی بنیاد پر اس نے جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، لیکن پہلی دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حیات اور موت کا مالک ہے۔ اس نے سمجھا کہ حیات یہی ہے کہ کسی قیدی کو آزاد کر دو، اور موت یہی ہے کہ کسی کو قتل کروا دو، حالانکہ نہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے نہ زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مثال دی کہ کائنات کی نشانیوں میں دیکھو اللہ رب العزت تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دو، یعنی تبدیلی ایسی لاؤ کہ سارے دیکھیں۔ اس پر وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل کے اندر روشنی ہوئی، لیکن طاغوت تھا،
تو اللہ رب العزت نے اس طاغوت کو پھر موقع نہیں دیا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی. اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو. کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن قرآن حکیم میں اس کی صراحت نہیں ملتی. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یہ واقعہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک عملی تجربہ ہے. اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک ایسے شخص کے سامنے وہ معاملہ جو گنجلک تھا اس کے لیے اسے واضح کر دیا، کہ اسے اس تجربے سے گزروا دیا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ چیزیں جو جلد گل سڑ جاتی ہیں ان کو 100 برس تک بالکل درست رکھے، اور جو نسبتاً زیادہ دیر تک جی سکتا ہے اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر کے اس کے سامنے جب ایک ایک مرحلے کو ڈیمونسٹریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حیات کا پورا منظر دکھایا، کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ ذوق و شوق ایک فطری امر ہے. اس شوق کا تعلق ایمان کی پختگی کے ساتھ نہیں ہے. ایمان کے نتیجے میں مومن کے دل میں ہر قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یقین کی وجہ سے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قدرت کے رازوں میں جھانکے. یہ شوق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے لے اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دل کا اطمینان چاہا تھا کہ ایسا مشاہدہ دیکھوں جس کی وجہ سے دل اور زیادہ اطمینان کی حالت میں چلا جائے. تو جس کے دل کو یقین ہو اسے مزید یقین دہانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے سوال پر ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ میرا دل اطمینان پا جائے. رکوع نمبر 4. جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا. یہ آیت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھے. آپ ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں دے گا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے. رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما آتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک لیا اور جو آپ نے عطا کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. یہ روایت اسباب نزول کی ہے.
खुरैम बिन फातिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है उसके लिए 700 गुना अजर लिखा जाता है। ये रिवायत तिरमिज़ी की है। वो जो अपने माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर जो उन्होंने खर्च किया उसके पीछे ना किसी तरह का एहसान जतलाते हैं और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाना, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एहसान जतलाने से मुराद है जिस पर सदका किया उस पर सदका, उसकी तादाद वगैरह का जिक्र किया जाए, अपनी बड़ाई साबित की जाए। एहसान जतलाना घटिया, नापसंदीदा और मकरूह काम है। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे किसी तरह की अजियत पहुंचाना। और अल्लाह ताला बहुत बेपरवाह, बेहद बुर्दबार है। बात है कौले मारूफ की, जिसको दिल पहचानते हैं और उसे नापसंद नहीं करते। इसमें हर अच्छी बात शामिल है। यानी अगर आप सदका नहीं कर सकते हो तो किसी को भली बात कह दो। भली बात कहना सदका है। ऐ लोगों जो अब ईमान लाए हो, अपने सदकात एहसान जतलाने और तकलीफ पहुंचाने से ज़ाया न करो। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, उसकी मिसाल एक साफ चट्टान की मिसाल जैसी है, जिस पर कुछ मट्टी हो, फिर उस पर जोरदार बारिश पड़े तो उसको सख्त चट्टान छोड़ जाए। जो उन्होंने कमाया उसमें से किसी चीज पर वो कुदरत नहीं रखेंगे और अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। रियाकारी से किया जाने वाला खर्च अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, क्योंकि रियाकारी में अल्लाह की रजा का इरादा नहीं होता, लोगों से सिला चाहिए होता है और लोग अजर व सवाब नहीं दे सकते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। व मन साम युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया। व मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। अस्तग़फिरुल्लाह। ये मुस्नद अहमद और तरगीब व तरहीब की रिवायत है 43 नंबर पर। तो रियाकार के सदक़े की मिसाल एक साफ चट्टान की सी है। चट्टान से मुराद संगदिली है, नीयत और जज्बे की खराबी है। और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला की रजा की तलाश में और अपने दिलों में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की मिसाल की तरह है जो किसी ऊंची जगह पर हो, फिर उसे जोरदार बारिश पहुंचे तो वो अपना फल 2 गुना लाए। फिर अगर उसे जोर की बारिश ना भी पहुंचे तो कुछ शबनम ही काफी है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। तो सदका मोमिन को ईमान पर जमाता है, साबित कदमी लाता है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जोर की बारिश लाए तो वो अपना फल 2 गुना लाए, और जोर की बारिश ना पहुंचे तब भी शबनम काफी है, यानी उम्दा जमीन की वजह से मामूली बारिश ही काफी है। बाग पर जोर की बारिश करने से मुराद खालिस नीयत के साथ सदका करना है, इंतहाई जज्बा खैर, नेक नियति। ये ऐसी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से दिल सैराब हो जाते हैं, नई जिंदगी मिलती है। सदका इस तरह से दिल को पाक कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इसी तरह से सदका करने की तौफीक अता फरमाए। और शबनम से मुराद ऐसा सदका है जिसके अंदर जज्बे की शिद्दत ज्यादा ना हो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों, उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हों और उस तक बुढ़ापा आ पहुंचे और उसके कमजोर बच्चे हों, फिर उसको ऐसा बगोला आ पहुंचे जिसमें आग भी हो तो वो जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। उबैद बिन उमर कहते हैं कि एक दिन सईदना उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से दरियाफ्त किया, आप लोग जानते हो ये आयत किस सिलसिले में नाजिल हुई है? क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसका एक बाग हो? सब ने कहा अल्लाह ताला ज्यादा जानने वाला है। ये सुनकर हज़रत उमर बहुत खफा हो गए। कहा साफ जवाब दें कि आप लोग इस सिलसिले में कुछ जानते हैं या नहीं। इब्न अब्बास ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन मेरे दिल में एक बात आती है। सईदना उमर ने फरमाया, बेटे कहो, अपने आप को हकीर ना समझो। इब्न अब्बास ने अर्ज किया कि इसमें अमल की मिसाल बयान की गई है। सईदना उमर ने पूछा
کیسے عمل کی؟ سیدنا ابن عباس نے عرض کی عمل کی، سیدنا عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی 4538 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت تک انسان اپنے اعمال سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ غافل ہوگا شیطان غالب آ جائے گا، شیطان غالب آئے گا تو پچھلے بھی اعمال ضائع کروا دے گا۔ رکوع نمبر 5، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ برا بن عازب سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کھجور پکنے کے زمانے میں مسجد نبوی میں 2 عمودوں کے درمیان رسی سے کھجور کے گچھے لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب مہاجرین اس سے کھا لیا کریں۔ ان کھجوروں میں کسی نے ردی چھوارے بھی لا کر لٹکا دیے۔ ابن عباس کا قول ہے اپنے پاک اموال میں سے صدقہ کرو۔ صدقے کے لیے ضروری ہے اس کی قبولیت کے لیے کہ کمائی پاک ہو، حلال ہو۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے وہ فحشاء کا حکم دیتے ہیں۔ فحشاء ہر اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے باہر نکل جائے۔ اس لفظ کا زیادہ تر استعمال تو بے حیائی کے کاموں پر ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے۔ تنگ دستی کے خوف سے بچیوں کو زندہ دفن کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر دولت حاصل کرنے کے لیے سود کھانا، نمود و نمائش کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، اور یہ خوف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو فقیر ہو جائیں گے۔ ادائیگی زکوٰۃ اور صدقات میں بخل بھی فحشاء میں شامل ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دے دی گئی، اور عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک حکمت تفقہ فی الدین اور اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی نیکی کا خیال، نیکی کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف، کیونکہ اس خوف کی وجہ سے انسان بالکل سیدھا رہتا۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کوئی خرچ سے مراد عام روزمرہ زندگی میں کیا جانے والا خرچ، چاہے وہ کسی اچھے مصرف میں ہو یا برے مصرف میں، یا جو نظر بھی مانو، کوئی نظر وہ چیز ہے جسے عوامی زبان میں منت کہتے ہیں۔ فقہ میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی مراد کے پورا ہونے پر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لینا جو واجب نہیں تھی۔ تو نظر نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ جو کسی اور کی نظر مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو صدقہ فرض ہو اسے اعلانیہ دینا افضل ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا خفیہ صدقہ کرنا باری تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے،
اور افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دیا جائے اور مال کی قلت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور خیر میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہارے لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ ابن عباس نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے صرف اہل اسلام پر صدقہ کیا جائے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ جس مذہب کے پیروکار تم سے سوال کریں تم انہیں صدقہ کر دیا کرو۔ صدقات ان فقراء کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں اور وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کے لیے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو خیر میں سے تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال ان فقیروں محتاجوں پر خرچ کریں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یا دن رات اللہ کی عبادت اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہاں اس سے مراد اصحاب صفہ ہیں۔ رکوع نمبر 6، جو لوگ اپنے مال رات دن کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو لوگ کھلے چھپے یعنی اعلانیہ فرض صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور عمومی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کرتے ہیں، رات دن یعنی تھوڑا یا زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے اندر اچھے اخلاق نشو نما پاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ایسے ہی انسان مقبول ہیں جو صدقے کو مستقل عادت بناتے ہیں، اسی کی وجہ سے حرص اور بخل جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے کوئی گھوڑا راہ خدا میں کام آنے کے لیے پرورش کرتا ہے تو گھوڑے کا کھانا پینا، لید، پیشاب سب کچھ قیامت کے دن اس کی میزان میں رکھا جائے گا اور نیکیوں کی تول میں آئے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور جو دوبارہ سود کھائے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ربا کہتے ہیں اضافے کو، زیادتی کو۔ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ البقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اس کے بعد سود اور شراب کی تجارت حرام قرار پائی۔ صحیح بخاری کی 4540 نمبر روایت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ میں سب برابر۔ صحیح مسلم کی 4093 نمبر روایت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے یعنی دور کر دیتا ہے، یعنی اس کی برکت لے جاتا ہے، جس مال میں سود شامل ہو اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے بڑھا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو سود کھا کے
اپنے جسم کو پروان چڑھاتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور جو گوشت حرام سے بڑھا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹیں ان سے دور کر دی جائیں گی اور وہ اپنے ماضی پر غم نہیں کریں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جتنا سود باقی رہ گیا اسے ترک کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا سارے احکامات قرآن پر عمل کرنا ہے، اور تحقیق کرنے والوں نے اس ٹکڑے سے یہ استدلال کیا ہے کہ شریعت کے کسی ایک جز کا انکار کرنا ساری شریعت کا انکار کرنا۔ تو جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ منقول ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، سود نہ کھائے گا تو بھی اس کا غبار اس تک پہنچے گا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ کہ اس کا بخار اس تک پہنچے گا۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ سودی اقتصادیات کو جاری رکھنے والوں کے ساتھ جنگ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم مکہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے آل مغیرہ کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ وہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آئے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود کھانے والوں کے لیے، سود لکھنے والوں کے لیے، سود دینے والوں کے لیے، سود پر گواہی دینے والوں کے لیے۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سعید بن جبیر نے اس قول کے بارے میں کہا کہ جو کسی تنگ دست پر صدقہ کرے گا اس کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مر گیا، جنت میں داخل ہوا، اسے کہا گیا کہ آپ کیا عمل کرتے تھے؟ اسے یاد آیا یا یاد کروایا گیا تو اس نے کہا میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا، میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، اور سکوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا، تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سیدنا ابو مسعود نے فرمایا میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح مسلم کی 3995 نمبر روایت ہے۔ اور اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن عباس نے کہا یہ قرآن مجید کی آخری آیت جس کے ساتھ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، پھر آپ نے اسے البقرہ میں 281 والی آیت میں رکھوایا۔ بخاری کی 4544 نمبر روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے بعد 21 دن زندہ رہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18 دن زندہ رہے۔ یہ روایت دلائل النبوہ کی ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے
ایک کو دوسری یاد کرا دے اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ آیت پہنچی کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الدین یعنی قرض والی آیت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے، اور قرض کے معاملے میں ڈاکومنٹیشن کا حکم ہے۔ ڈاکومنٹس کیسے تیار کروائے جائیں، کیسے گواہیاں ہوں گی، لکھوائے گا کون، اور کس طرح سے اس پر گواہیاں کی جائیں گی، اور یہ بھی کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، اور یہ اس وجہ سے کہ مالی معاملات خواتین کے معاملات نہیں ہیں، اگرچہ خواتین کو اس کی اجازت ہے اگر وہ اپنے لیے بزنس کرنا چاہیں یا باقی امور، لیکن عام طور پر خواتین کے معاملات چونکہ مالی نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے خواتین کو تکلیف بھی نہیں دی، اس وجہ سے مالی معاملات میں عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی تسلیم کی گئی۔ اللہ رب العزت نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور مرد کی یعنی آدھی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی، جیسے عورتوں کے معاملات ہیں، حیض کے بارے میں یا بچوں کی پیدائش کے معاملے میں، یہ ان معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی کافی۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں عورت کو تکلیف نہیں دی جاتی، جیسے زنا یا قتل کے مقدمات وغیرہ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سفر میں جب کوئی گواہ نہ ملے تو گارنٹی یعنی جو چیز بھی رہن رکھی جائے وہ اس کی متبادل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح گواہی دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 8 سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر اس برائی کو وہ میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھو، اگر وہ اس جیسی نیکی کر لے تو 10 نیکیوں کا اجر لکھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بات ہے اس آیت میں محاسبے کی، اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی۔ سیدنا عمر کو محاسبے کا اتنا خوف تھا، ایک بار کہنے لگے اے علی میں تو اتنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن مجھے نہ میری نیکیوں کا اجر ملے نہ گناہوں کے عوض میری پکڑ ہو، تو میرے لیے بہت بڑی کامیابی، یعنی میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے،
انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی عرش کے خزانے کے نیچے سے دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ البقرہ کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو خطا ہوئی اسے درگزر فرمائے۔ کہ پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں ایک جگہ آل عمران کا ذکر کیا گیا، اسی کو سورت کا نام دیا گیا۔ اس سورت کی 200 آیات ہیں، 20 رکوعات پر مشتمل یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی مثال ہے، اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں یہ صورتیں جھگڑا کریں گی۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پارے کا 9واں رکوع ہے۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حق اسی کا ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہی الوہیت اور عبودیت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات جو اس آیت میں بیان کی گئیں، اس کے بارے میں شیخ عبد الرحمن سعدی لکھتے ہیں کہ بلا شبہ سب صفات افعال القیوم میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خود بخود قائم ہے، اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہیں، ساری موجودات کو قائم رکھنے والے ہیں، انہیں وجود میں لائے، انہیں قائم رکھا، انہیں اپنے وجود کی بقا کے لیے جو کچھ درکار ہے سب کچھ مہیا کیا۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں کی اصل ہدایات اور بدلی گئی باتوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن حکیم واضح کرتا ہے اصل کیا ہے اور تبدیلی کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ وہ غالب ہے،
کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اس کی آیات کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ابتدائی 80 آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا تھا۔ تو جیسے سورہ البقرہ میں یہودیوں کے ساتھ مباحثہ مناظرہ کیا گیا، اسی طرح سے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رحموں میں تخلیق کی بات اس وجہ سے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی الہ معبود مانتے تھے، تو جو ماں کے پیٹ سے جنم لے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی صورت گری اس ایک الہ نے کی ہو، اللہ نے کی ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے سلسلے کو خود قائم کیا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ قرآن مجید کی آیات ساری کی ساری محکم ہیں۔ جو آیات متشابہ ہیں وہ ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں انسان کی عقل ساتھ نہیں دیتی، اور عمومی طور پر وہ لوگ جن کے دل کجی کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی آیات کو بنیاد بناتے ہیں اور محکم آیات کو، پختہ آیات کو ان کے پیچھے لاتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ایسی آیات جن کے معنی ہماری عقل سے ماورا ہیں، یہ اس کی دسترس میں نہیں آتے، ایسی آیات کو محکم آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔ یہی فرق ہے دل کی اور عقل کی کجی والوں اور پختہ علم رکھنے والوں میں، کہ پختہ علم رکھنے والے محکم آیات کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کیا ہے کہ جو علم میں پختگی رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے۔ تو نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔